بسم الله الرحمن الرحیم باب ما جاء فی بول الصبی۔ یہ باب بچے کے پیشاب کے حکم کے متعلق احادیث کے بیان میں ہے۔ باب کا خلاصہ اس طرح ہے کہ اس باب میں علامہ نیموی رحمۃ اللہ علیہ نے 8 حدیثوں کو ذکر کیا ہے، جن میں بول صبی کے طریقے تطہیر کا ذکر ہے کہ باب کی پہلی، دوسری، چوتھی اور 5ویں حدیث میں شیر خوار بچہ کے پیشاب کو زائل کرنے کے لیے نضح اور رش کا لفظ یعنی چھینٹے مارنے کا حکم ذکر کیا گیا ہے، اور باب کی تیسری، چھٹی، 7ویں اور 8ویں حدیث میں صب یعنی پانی بہانا اور دھونے کا حکم ذکر ہے۔ تو احناف نے صب والی روایات کو اختیار کیا اور دھونے کا حکم لگایا، کیونکہ لغت میں نضح کے ایک معنی صب یعنی پانی بہانے کے بھی آتے ہیں۔ اسی وجہ سے نضح اور رش والی روایات میں نضح سے صب یعنی پانی بہانا مراد لیا گیا، تو اس طور پر ساری حدیثوں پر عمل ہو گیا۔ اس کو علامہ نیموی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا لِأَجْلِ أَمْثَالِ هَذِهِ الرِّوَایَاتِ ذَهَبَ الطَّحَاوِيُّ إِلَىٰ أَنَّ الْمُرَادَ بِالنَّضْحِ فِي بَوْلِ الْغُلَامِ صَبُّ الْمَاءِ عَلَيْهِ تَوْفِيقًا بَيْنَ الْأَخْبَارِ۔ وضاحت اس طرح ہے کہ باب کا مسئلہ ہے، اگر شیر خوار بچہ یعنی جو بچہ بھی غذا نہیں کھاتا ہے، شیر خوار بچے کا پیشاب کپڑے کو لگ جائے تو کپڑا پاک کیسے ہوگا؟ یعنی دھونے سے یا پانی صرف بہا دینے سے پاک ہوگا؟ کیا مسئلہ ہے؟ تو اس سلسلے میں مذاہب ائمہ حضرت امام شافعی، امام احمد اور اسحاق رحمہم اللہ کے نزدیک نضح یعنی چھینٹے مارنے سے کپڑا پاک ہو جائے گا۔ امام اعظم اور امام مالک یہ دونوں حضرات کے نزدیک کپڑا غسل سے پاک ہوگا، یعنی کپڑے کو دھونا ہی پڑے گا۔ تو گویا کہ امام شافعی، امام احمد اور اسحاق رحمہم اللہ کے نزدیک چھینٹے مارنے سے کپڑا پاک ہو جائے گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ اور امام مالک رحمہم اللہ کے نزدیک کپڑا دھونے سے پاک ہوگا۔ دلائل کیا ہے؟ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، اسحاق رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل، ان حضرات نے استدلال کیا ہے ان حدیثوں سے جن میں رش اور نضح کا لفظ آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیر خوار بچے کے پیشاب پر چھینٹے مارے جائیں گے۔ طریقہ استدلال، اس حدیث میں صراحتاً نضح کا لفظ موجود ہے، بول الغلام ینضح علیہ اس طرح کا لفظ آیا ہے، تو نضح کا لفظ صراحتاً موجود ہے حدیث میں، جو کہ چھینٹے مارنے کا معنی دیتا ہے۔ اسی وجہ سے ان حضرات نے فرمایا کپڑا نضح سے اور چھینٹے مارنے سے پاک ہو جائے گا۔ احناف اور مالکیہ کے دلائل، احناف اور مالکیہ نے پہلے تو استدلال کیا ان حدیثوں سے جن میں پیشاب کی ناپاکی کا ذکر مطلقاً آیا ہے، یعنی بچہ اور بچی کی پیشاب کی تفریق کے بغیر بول ناپاک ہے، جو حدیث میں وہ حدیث ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا استنزہوا عن البول فإن عامت عذاب القبر من۔ دوسری دلیل ہے احناف اور مالکیہ نے استدلال کیا ان روایات سے جو صب یعنی پانی بہانے پر جو روایتیں دلالت کرتی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یصب علی بول الغلام کے بچے کے پیشاب پر پانی بہایا جائے گا، اور ایک روایت میں حکم دیتے ہوئے فرمایا
صب علیہ الماء صبن کہ بچے کے پیشاب پر پانی بہاؤ۔ تو ان احادیث میں صب یعنی پانی بہانے سے مراد غسل دھونا ہے۔ احناف اور مالکیہ کے مذہب پر چلنے میں تمام روایات پر عمل کرنا ہوتا ہے۔ وہ اس طور پر کہ اس باب میں 4 الفاظ آئے۔ نمبر 1 صب، صاد با کو تشدید کے ساتھ صب، نضح رش، اتبعہ الماء اور صب کے معنی ہے بہانا، رش اور نضح کے معنی چھینٹے مارنا۔ اگر تمام کو جمع کرنا ہو تو غسل مراد لیا جائے، دھونا مراد لیا جائے، کیونکہ نضح کی لغت میں 2 معنی ہیں۔ نمبر 1 عضو پر پانی بہانا، نمبر 2 رش چھڑکنا، نمبر 3 بول سے تطہیر، نمبر 4 استنجا بالماء، نمبر 5 غسل خفیف، نمبر 6 غسل مطلقاً۔ تو نضح کی لغت میں 2 نہیں 6 معنی آتے ہیں، 6 معنی آتے ہیں۔ نمبر 1 عضو پر پانی بہانا، پانی چھڑکنا، نمبر 3 بول سے تطہیر، نمبر 4 استنجا بالماء، نمبر 5 غسل خفیف، نمبر 6 غسل مطلقاً۔ اب ان روایات میں نضح بمعنی غسل مطلقاً مراد لیا جائے تاکہ تمام احادیث پر عمل ہو جائے۔ قال النیموی، علامہ نیموی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حدیث میں صب، نضح اور رش کے الفاظ آئے ہیں، اسی لیے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے ایسے معنی مراد لیے ہیں جو دوسری روایات کے مطابق ہو، اور وہ معنی ہے صب کے اور نضح کے اور رش کے الفاظ جہاں چھینٹے مارنے کے لیے آتے ہیں وہاں صب کے معنی میں متعارف ہے، لہذا اس صورت میں روایات کا تعارض ختم ہو جائے گا، کیونکہ صب یعنی پانی بہانا اور غسل دھونے میں موافقت پائی جاتی ہے۔